بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مختلف ملکوں کی کہاوتیں بیان کریں گے، بڑی دلچسپ ہیں۔ ان کے موضوعات کچھ یوں ہیں: دماغ دریا، دوست شہد بھاری پتھر، انسان غلام۔ اچھا، ان کے بارے میں پہلی کہاوت دیکھتے ہیں۔ پہلی کہاوت کہاں کن کی ہے؟ چائنا کی ہے جی۔ پہلی کہاوت چائنا کے لوگ کہتے ہیں جی، اپنے دماغ پر زور ڈالو تو تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر سوجھ جائے گی۔ یعنی دماغ جو اللہ نے دیا ہے، اس سے آپ کام لیا کریں۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے چائنا کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ دماغ پہ زور دیں، ریلیکس ہوں اور کوئی تدبیر نکالیں، نہ کہ رونا دھونا شروع کر دیں، پریشان ہو کے بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ ٹھیک ہے جی اب نقصان ہو گیا ظاہر ہے۔ تو نقصان کو مد نظر رکھ کے آپ اپنے آنے والی زندگی کو ایسے تباہ کر دیتے ہیں، اس کا حل نہیں ڈھونڈتے۔ تو پریشر نہیں لینا چاہیے، کسی قسم کا دباؤ نہیں لینا چاہیے، تو دماغ سے کام لے کے آگے بڑھنا چاہیے، ان کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلے دوسری کہاوت کیا جی؟ دوسری کہاوت ہے افریقہ کی۔ افریقہ کے لوگ کیا سوچتے ہیں دریا کے متعلق؟ کہ دریا کی گہرائی صرف 1 پاؤں سے ناپنی چاہیے۔ یعنی ہمیشہ آپ کا پلان بی آپ کے پاس ہو، آپ کی احتیاطی تدابیر، آپ کے ہمیشہ اس سے کام لیں احتیاطی تدابیر سے۔ جو ایسے کوئی علاقے میں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں، تو اس کام میں آپ جب داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ پوری احتیاط سے کام لیں، نقصان نہ ہو جائے آپ کا۔ جس طرح دریا ہے، دونوں پاؤں سے آپ گہرائی ناپنے کی کوشش کریں گے، بہت گہرا ہوا تو اس میں آپ ڈوب سکتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو 1 پاؤں سے ہی آپ کو سمجھ آئے گی، تو دوسرا پاؤں باہر۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بیک اپ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے، احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے زندگی میں۔ بالکل ہی اندھے رسک بھی نہیں لینے چاہیے جس میں کہ آپ پھر گئے تو گئے، یا اس طرح کی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، رسک اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح کا رسک کہ جہاں غیر ضروری رسک جس میں آپ کی جان کا خطرہ ہو، بہت زیادہ نقصان کا ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ افریقہ کے لوگ یہی سوچتے ہیں بہرحال۔ تیسری کہاوت آگے کیا آ رہی ہے جی؟ اس کے بعد دوست کے متعلق کیا کہاوت ہے؟ عربی لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیا کمال خوبصورت کہاوت ہے جناب عربی کی۔ کہتے ہیں جی، اگر آپ کا دوست شہد جیسا میٹھا ہے تو اس کا زیادہ فائدہ نہ اٹھاؤ۔ تو یاد کر لیں، کبھی بھی مفاد پرستی والی سوچ جو ہے نا انسان کو کامیاب نہیں کرتی، آپ کے ریلیشن خراب ہوں گے۔ یہ ویسے بڑی گھٹیا پن ہے کہ آپ اپنے شہد سے زیادہ میٹھا مخلص دوست ہے اور اس کو گنوا لیں اپنی ذاتی، یعنی کہ وہ فائدے کے لیے استعمال کریں، تو یہ بڑی گھٹیا بات ہے۔ بلکہ دوست کے علاوہ کسی کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور دوست تو ایسا رشتہ ہے، یہ تو ویسی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ اپنے دوست کا استعمال مفاد پرستی کے طور پر کرتے ہیں، بلکہ دوستی اس طرح رکھتے ہیں کہ آپ اس سے مالی فائدے، دنیاوی فائدے، تعلقات کی بیس پر کچھ بھی ایسے فائدے کے چکر میں آپ پڑ جاتے ہیں۔ ہاں دوست دوستوں کے کام ہی آتے ہیں، اس میں نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ایک نیگیٹیوٹی کہ میں اس سے فائدہ لینے کے لیے اس سے دوستی رکھوں اور آپ اسے کوئی فائدہ نہ دیں، یہ بڑی ہی بری بات ہے، مخلص ہی نہیں ہے، تو بڑی گھٹیا بات ہے۔ لہٰذا فائدے اٹھانا انتہائی وہ کیا کہتے ہیں بری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی بھی بات کروں گا وہ نہ نہیں کہے گا، تو آپ اسی وجہ سے اسے باتیں کہی جائیں، کام کہی جائیں، تو یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ عربی کہاوت کمال ہے۔ اس سے بعد آگے ہے جی آرمینیا کی کہاوت: جو شخص بھاری پتھر اٹھائے گا وہ اسے کبھی بھی دوسرے کے سر نہیں مار سکے گا۔ دوسرے سر، اگر آپ کی دشمنی ہے، کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بھاری پتھر آپ اتنا بھاری اٹھا لیتے ہیں کہ مشکل اٹھایا جا رہا ہے، آپ ماریں گے کیسے؟ تو بہت جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے لڑائی جھگڑوں میں یا کچھ بھی ایسے۔ تو آپ کہیں کہ ہمیشہ زیادہ کے چکر میں ہوں کہ بہت زیادہ بھاری ہوگا تو شاید زیادہ چوٹ بھئی آپ کو مار ہی نہیں سکے گی۔ تو زندگی میں عقل سے کام لیتے ہوئے پورا، دشمن کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں بھی آپ غصے سے جذباتی ہو کے کام کریں گے تو آپ کے نقصان ہوگا، وہ آپ پہ غالب آ جائے گا، آپ مغلوب ہو جائیں گے۔ لہٰذا عقل سے کام لینا چاہیے، غصے میں عقل جاتی رہتی ہے، غصے میں نہیں، سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ آگے کیا جی؟ آر مہینے کے بعد عربی کہاوت ہے ایک اور، کیا کمال خوبصورت کہاوت ہے جی۔ اس میں انسان احسان کا غلام ہے۔ احسان مندی، کسی کے احسانات اگر ہیں تو وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، لہٰذا لوگوں پہ احسانات کریں زیادہ سے زیادہ، لوگ آپ کی دل سے قدر کریں گے۔ غلام بنانا مقصد نہیں ہے کسی کو، لیکن اس سے مراد یہ ہے اگر آپ دنیا کے کسی پہ احسانات ہیں آپ کے تو ڈیفینیٹلی
آپ کے وہ بڑے ماننے والے ہو جائیں گے اس معاملے میں، لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ پر کسی کا احسان نہ ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کے احسانات آپ پر کم ہی رہیں، کیوں ورنہ آپ کو ان کی غلامی کرنی پڑے گی۔ تو یہ کمال کہاوتیں ہیں جی۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔